الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری بہنوں، آج میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک ایسی آیت سے کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے وجود کی حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بے مقصد پیدا کیا تو اور تم ہماری ہی طرف لٹائے جاؤ گے؟ میری بہنوں، یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ دیتی ہے۔ کیا واقعی ہم نے کبھی یہ سنجیدگی سے سوچا ہے کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ کہ ہم صرف چند سال اس دنیا میں گزارنے کے لیے آئے ہیں یا ہمارے آنے کا کوئی عظیم مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہمارے مقصد کو واضح فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اصل مقصد، عبادت۔ اور عبادت صرف نماز اور روزہ نہیں بلکہ پوری زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنا عبادت ہے۔ اگر ایک بیٹی اپنے والدین کے لیے خدمت کرتی ہے، اپنے والدین کی رضا کے لیے خدمت کرتی ہے تو وہ بھی عبادت ہے۔ اگر ایک ماں اپنی اولاد کو صحیح تربیت کرتی ہے تو وہ بھی ایک عبادت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو بہتر عمل کرتا ہے۔ میری بہنوں، یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ کبھی ہم خوشی دے کر آزمائے جاتے ہیں، کبھی غم دے کر، کبھی ہمیں صحت ملتی ہے، کبھی ہم بیمار ہو کر آزمائے جاتے ہیں۔ لیکن ہر حال میں سوال یہی ہے، کیا ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں یا دنیا میں کھو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن صرف دنیا کو اصل زندگی نہیں سمجھتا، وہ جانتا ہے اصل زندگی آخرت کی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میری بہنوں، اگر ہماری نیت اللہ کی رضا ہو، ہمارا ہر جائز کام عبادت بن سکتا ہے۔ گھر کا کام بھی، پڑھائی بھی، بچوں کی تربیت بھی، سب عبادت بن سکتا ہے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے۔ ہماری ذمہ داریاں ہیں، ایک بیٹی ذمہ دار ہے، ایک بہن ذمہ دار ہے، ایک ماں ذمہ دار ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کس مقصد کے لیے گزاری۔ میری بہنوں، زندگی بہت مختصر ہے۔ آج ہم جوان ہیں، کل ہم نہیں ہوں گے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، کل شاید نہ ہو۔ کامیاب وہ ہے جو اس دنیا کو آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنا لے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے، ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ہمیں آزمایا جا رہا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے ایک دن جواب دینا ہے۔ ہم نے اپنے مقصد کو پہچان لیا تو ہماری پوری زندگی